बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीर शाह। आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगहबान पाकिस्तान। ये हमारा प्लेटफार्म तो है पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन हम इसके ऊपर मुफाद आमा का भी प्रोग्राम करते रहते हैं। आज भी इसी सिलसिले की ये है, अवेयरनेस के सिलसिले में। एक मैंने अभी आपको ऑडियो सुनानी है, भी मुझे इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन वो आप सुनेंगे उसके बाद फिर आपको बेहतर समझ आएगा। जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि बर वक्त आपको नोटिस मिले। पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेंगे जी। हाफिज साहब और इमरान खान साहब जो नूरा नूरा खेल रहे हैं, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बता देते हैं, जो 9 अप्रैल को ईसी थी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उसको अनऑफिशियली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बहाल कर दिया है। उसमें सुलेमान भी फंस गया, और इसहाक डार भी फंस गया, और राणा भी फंस गया, और शहबाज शरीफ भी फंस गया। ये आपको अलहदा से बताएंगे। पहले हम आप मुद्दे की तरफ आते हैं। ये एक हमारी बहन है, तो ये बडियाई खान वगैरह की तरफ की है, तो उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो छोटा सा वो सुनाएंगे, फिर आगे हम अपनी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, हम लोगों ने जो है ये थोड़ा सा आपने एक वीडियो भी बनानी होगी, और मेरे ख्याल में इस बात को ऊपर तक जाना चाहिए। इस तरह के मैंने जब बुटीक का थोड़ा सोचा था कि मैं बुटीक स्टार्ट करूं, तो वो तो खैर मैंने बस फिर बंद कर दिया था, इस वजह से कि मैं फिर सैलाब और इनकी वजह से मैं तवज्जो नहीं दे सक रही थी। तो 18,000 का स्कैम हुआ था। मैंने 18,000 इजी पैसा किया था, लेकिन मुझे ब्रांडेड बेडशीट की तरफ से जो है वो नहीं पहुंची ना। फिर उसके बाद जब मैंने कंप्लेन की उसमें वॉइस ऑफ कस्टमर में, तो उससे पता चला है कि बहुत ज़्यादा और कंप्लेन भी आई हुई थी। 2020 से जो है ये ब्रांडेड बेडशीट जो है ये स्कैम कर रहा है। और मेरी एक फ्रेंड है, उसके तकरीबन 1.5 लाख है, किसी के कितने थाउजेंड है, किसी के से, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि तकरीबन इसका कितना हो चुका है 2020 से लेकर अब तक, ये 2000 मतलब 22 खत्म होने को हो गए, 3 साल पक्के हो गए। इसके खिलाफ कई लोगों ने जो है FIA में कंप्लेन दर्ज करवाई हुई है, बास का एक एक साल हो गया है, लेकिन अब तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरी फ्रेंड की बात के 1 साल हो गया कि मैंने वो की हुई है, केस दर्ज करवाया हुआ है, लेकिन लेकिन अगर ये लोग उसी वक्त कार्रवाई करते, तो उस 1 साल में ये औरों को तो ना डसती। जैसे मेरे 18,000 है, एक और लड़की है उसके 9,000, अभी 18-19 दिन पहले 9,000 का स्कैम किया है। और इसी तरह और का किसी का 2.5, किसी का 3, किसी का 40, किसी का 50, किसी का कितना कितना कितना। तो इस वक्त वो करती है, औरत बदमाशी करती है, और कसूर की है, फ्रॉम कसूर। और मेरे ख्याल में जो है ये तो एक बड़े शर्म की बात है। वहां पे रख दो पानी। ये तो बड़ी एक शर्म की बात है कि इतना, हाँ, सबके सामने इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। पुलिस तक को, कसूर की पुलिस तक को भी इत्ला है, उनको पता है। तो उनके जो देवर और शौहर है वो जरा बदमाश टाइप के हैं। तो देखें, अब इस चीज को तो हमने वो करना है, इस चीज को तो हमने आगे लेकर तो आना है। जितना कोशिश हुए हम लोगों ने बड़ा भरपूर तरीके से वो किया, लेकिन लो जी, ये मैंने आपको सुनाई है। कोई ब्रांडेड बेड शीट के वाले से कोई मुहतरमा करती है कारोबार, तो पैसे खा पी जाती है। एक तो ये बात है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। हम अभी उस पोजीशन में नहीं गए कि अवेयरनेस हो। इजी पैसा या जैज़ कैश या जो भी और कोई हैं, वेस्टर्न यूनियन, वो आपको श्योरिटी देते हैं कि जो आपने डेटा दिया हुआ है उस तक पैसे पहुंच जाएंगे। हमारा नेटवर्क कैसा है। अब ये बात मोहतरमा ने अभी नहीं बताई, वो तो माल नहीं दे रही ना। माल जब देगी तो फिर ही पता लगेगा ना, पैसों का तो इनकार ही नहीं है। अच्छा, इसमें अब क्योंकि एक फेडरल गवर्नमेंट का दायरा, FIA जिसको कहते हैं, एक पंजाब गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का दायरा, वो पुलिस का था। ये दो मिल के फिर फ्रॉड हुआ। ये पुलिस में जा रहे हैं, पुलिस के पास तो अख्तियार ही नहीं है किसी चीज़ का। वो तो कहेगी कि आपको किसने कहा था बगैर एडवांस पैसे दे दें और आप कर लें। वो 420 का छोटा सा पर्चा होता है,
اس کے بعد پھر چل سو چل. پاکستان تو جنت ہے 420 کے لوگوں کی. فیڈرل گورنمنٹ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ٹریڈنگ کی بینک گارنٹی سے کرنی تھی. میری بہن بینک گارنٹی سے آپ نے ایزی پیسہ بھیج دیا, پیسہ اس کے پاس گیا کہ نہیں گیا یہ بتاؤ. اگر وہاں چلا گیا اس نے کیش کروا لیا, آپ ایزی پیسہ یا جائز کا جس طرح بھی بھیجے وہ بتائیں. اگر وہ پیسہ نہیں گیا تو پھر کرائم بینک سرکل FIA میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بینکوں کا فائنینشیل کرائمز کو ڈیل کرتا ہے. وہاں پہ سمپل اپلیکیشن دینی ہوتی, پولیس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کرائم بینک سرکل میں جا کے وہاں پہ عام طور پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں کی درخواست دی جائے کہ یہ ہم نے پیسے بھیجے تھے اور ایزی پیسے یا جائز کیش نے یہ اس بندے کو بھیجے منیر کو تھے, لیکن یہ اس نے منیر کو نہیں ملے, نہ جانے کدھر دے دیا اور مجھے کو پروف بھی نہیں دے رہا. پھر وہ کرائم بینک سرکل آپ کو پروف لے دے گا یہ منیرے کو گئے ہیں یا صغیرے کے گئے ہیں یا نصیرے کو گئے ہیں, پیسے وہ آپ کو دے دے گا. وہ کمپنی آپ بھی اگر فون کے کسٹمر سروس پہ ایپ کے اوپر کریں تو وہاں پہ وہ خود بھی دے دیتے کہ یہ دیکھیں جی یہ منیرے کو آپ نے بھیجے تھے, یہ اس کا شناختی کارڈ ہے, یہ اس نام سے اس نمبر کے اوپر وہ رجسٹرڈ تھا, وہاں سے چلا گیا. اب ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا, وہ کبھی بھی کوئی نہ FIA کے پاس کوئی اختیار ہے نہ کوئی پاورز ہے, کیا کچھ بھی نہیں. وہ تو بینک گارنٹی ہوتی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ LC اس کو کہتے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ, یہاں سے پیسے رکھوا دیے جاتے ہیں. تھوڑے سے پیسے سروس بچانے کے لیے نا, وہ بچانے کے لیے تو اپنی پوری رقم داؤ پہ لگا دینی. ہمارے ڈاکٹر صاحب بہنوئی ڈاکٹر رزاق صاحب وہ پنڈی کے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو لالچی کی ڈیش 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 گپی کرتا ہے. اچھا جی, یہ وہی بات ہوئی کہ انہوں نے وہ 4 پیسے بچانے کی خاطر انہوں نے کہا جی بی بی یہ میری بینک گارنٹی ہے, حبیب بینک کی یا MCB یا جس طرح کی آپ نے کیا, یہ 80,000 روپये میں نے وہاں پہ جمع کرا دیا. تھوڑے سے سروس چارجز ہوتے ہیں میرے کا 640 لگتے ہیں 80,000 کے. وہ اپنا ادھر گارنٹی انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے کہ جی میں مال یہ دوں گی. جب وہ مال بک ہو جاتا ہے وہ پھر وصول کر لیتی ہے. اگر اس میں کوئی داغی مال آ گیا, کم مال آیا, وہ بینک پیمنٹ ریلیز نہیں کرتا, اور اتنے ہی 640 اس کے لگنے ہیں. اس کی میں نے ویب سائٹ جا کے چیک کی, فیس بک پہ بڑی خوبصورت بیڈ شیٹس وغیرہ لگائی ہوئی. اب میری بہن یہ جو کر رہی کہ ہم نے وہاں پہ بھی کیا وہاں پہ بھی, یہاں کچھ نہیں ہوئے گا. اگر بھاگ دوڑ کر لیں کسی طرح کر کے کہیں ہاتھ پڑ جائے تو وہ پھر 3rd ڈگری استعمال کرتے ہیں, بازو اوپر باندھ کے ڈنڈا دے دیتے ہیں, یا اور بھی 3rd ڈگری کے کتنے ہیں, وہ بھی ذاتی طور پہ انویسٹیگیشن آفیسر عام طور پہ انسپیکٹر لیول کا ہوتا ہے, پولیس سے ہی گئے ہوئے ہوتے ہیں, FIA میں ڈائریکٹ بھی بھرتی ہوتے ہیں. وہ کہ ذاتی طور پہ کرے تو وہ بھی ایک بندے کے نکلوائے گا نا. وہ اس بقول یہ میری بہن کے کہ 20 لوگوں کے اس نے پیسے کھا لیے. وہ کہے گا یار میرے سفارش آ گئی میں تھوڑے کٹوا دینا, وہ اس کو بلا کے وہ کہے گا پیسے دیتے کہ نہیں دیتے. وہ ڈنڈا ڈنڈا اس کے دے کے, کوئی کان مروڑ کے, کوئی کان پکڑا کے, کوئی اس کی بہن بیٹی بہو اٹھا کے, وہ اس طرح کر کے وہ تو خود ٹھگ کہے گا کہ یہ لو پیسے میرے 80,000 روپیہ تے دے. اس طرح کر کے ہوتا ہے. قانون میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ قانون کو دوش نہ دیں, پہلے لاپ پڑھیں. آپ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے میری بہن یہ آپ نے اپنے 80,000 ڈبو دیے. میرے ساتھ میرا خیال شاید کوئی 7-8 مرتبہ ہو چکا ہے, لیکن کیونکہ ہم ڈنڈی پٹی قائم ہیں تو اس کے باوجود نہیں نکلوا سکے تھے. 2 دفعہ یہ ہوا. ابھی میں نے ریسنٹلی 6 مہینے میں بندہ مر گیا, اس سے لاکھ روپیہ اٹھا کے تھا وہ بھی. اور قصور میں سنتا شیخ ایک ہے, سنتا شیخ بندہ وہ مر گیا, اس کے آگے بچے ہیں. وہ بیسکلی شیخ اوپر کے رہنے والے, وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ٹھگوں کا. وہ ٹھگوں کو میرے پاس ہمارے پراپرٹی آئے کو نا رانا افضل صاحب انہوں نے کیس لائٹ بینک کا دیا تھا, اسی طرح ہی تھا, سیم تھا. مال کوئی نہیں تھا ادھر, تو لے کے تو پیسے ڈکار کے تو پھر جس طرح ہم نے لیے تھے وہ جا کے تو اس کو پکڑا تھا. خوشبو ڈانسر کے گھر سے اس بندے کو, تو اس وجہ سے ہماری خوشبو سے بھی ہیلو آئے ہو گئی وغیرہ وغیرہ. ٹھگوں سے پیسے نکلوانے بہت مشکل ہیں. ہم پراپرٹیز کے ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. پہلے اویئرنیس لیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا ایجوکیشن ضروری ہے, لالچ کبھی نہ کریں. ایجوکیشن ضروری ہے.
اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ یہ آیا ایزی پیسہ اس کو گورنمنٹ نے لائسنس دیا کس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ دیا, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں, چلو 5-10 ہزار تو چلا گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن بڑی رقم دے رہے ہیں تو پہلے وہ تو دیکھو کہ اس نے کس بیس پہ یہ لائسنس لیا, کیا سروس چارجز ہیں, پھر آپ جس کو دے رہے ہیں اس کے کیا سروس چارجز ہیں, وہ کس بیس پہ دے رہے ہیں, مال آئے گا پیسے دینے, ایڈوانس پیمنٹ کر دی, کیا کرنے. تو اس میں میری بہنیں کیا کر سکتے ہیں, مجھے بہت بڑی میرے محسن ہیں وہ سفارش انہوں نے مجھے کی, میں دیکھوں گا, لیکن یہ پبلک اویئرنیس میں ان کے اس طرح کر کے بتا دیں پلیز. قانون پوری دنیا میں ایک ہی چلتے ہیں, کوئی ایسا قانون بتا دیں مجھے جو امریکہ میں ہے تو پاکستان میں نہیں, جو جرمنی میں ہے تو پاکستان میں نہیں, جو انگلینڈ میں چائنا میں ہے تو پاکستان میں نہیں, لیکن ہماری اویئرنیس نہیں ہے, یہ وجہ ہے اس کی. ہم کوشش کریں گے کہ میں ڈھونڈوں گا کسی بندے کو اس طرح اٹھا لائے, ٹھگوں کو ہاتھ بھی نہیں کوئی ڈالتا کہ کہاں پہ مصیبت ڈالے, ان کے بھی ہاتھ بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں, وہ آگے بھی کھلاتے ہیں, ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے, لڑکیوں کا بھی نیٹ ورک ہوتا ہے جو گھیر گھیر کے بندے لاتے ہیں. بہرحال یہ پبلک اویئرنیس تھے, جب تک آپ کسی کے اوپر تسلی نہ کریں, کوئی کسی مشورہ کر لیں کہ یار یہ ہم نے کاروبار کرنا کیا کریں, تو بینک گارنٹی ڈلوا لیں.